سلطان محمد فاتح یا سلطان محمد الثانی۔ دوستو، سلطان محمد فاتح کی پیدائش 30 مارچ 1432 عیسوی کو ہوئی۔ سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان تھے، جو 1444 عیسوی سے لے کر 1446 عیسوی اور 1451 عیسوی سے لے کر 1481 عیسوی تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان رہے۔ انہوں نے محض 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ موجودہ استنبول فتح کر کے عیسائیوں کے بازنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ اس عظیم الشان فتح کے بعد انہوں نے اپنے خطابات میں کیسر کا اضافہ کیا۔ انہوں نے سلطان محمد الفاتح یا سلطان الفاتح کے القابات سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ دوستو، میرا نام ہے محمد یوسف، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہنجرا آفیشل۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستو، سلطان محمد ثانی نے مسیحیوں کے اس عظیم مرکز اور بازنطینی سلطنت کے اس مستحکم قلعے کے فتح کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فتح قسطنطنیہ کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے اس کے فاتحین کو جنت کی بشارت دی تھی۔ قسطنطنیہ فتح کر کے سلطان محمد ثانی نے اسلام کی نامور ہستیوں میں ایک ممتاز شخصیت کی حیثیت اختیار کر لی۔ قسطنطنیہ فتح ہوا اور زمانے نے دیکھا کہ بازنطینی سلطنت کے 1000 سالہ غرور اور تکبر کے بت اوندے پڑے ہوئے ہیں، اور قسطنطنیہ کی فصیل کے نیچے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مقبرے پر حلالی پرچم کا سایہ ہے۔ دوستو، قسطنطنیہ کی تسخیر عالم اسلام کے لیے مسلمانوں کی جرأت و شجاعت کی یادگار ہے۔ محمد فاتح نے اینز، گلاتا اور کیفے کے علاقے عثمانی سلطنت میں شامل کیے، جبکہ محاصرہ بغداد میں بھی حصہ لیا، جہاں وہ شدید زخمی ہوئے۔ 1458 عیسوی میں انہوں نے موریہ کے بیشتر حصہ اور 1 سال بعد سربیا فتح کر لیا۔ 1461 عیسوی میں ہماسرا اور اسفندیار عثمانی سلطنت میں شامل ہوئے۔ انہوں نے یونانی سلطنت طرابزون کا خاتمہ کیا اور 1462 عیسوی میں رومانیہ، ایائچی اور مدیلی بھی سلطنت میں شامل کر لیے۔ دوستو، سلطان محمد فاتح کی ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات آپ کو بتائے دیتے ہیں۔ دوستو، محمد ثانی 30 مارچ 1432 عیسوی کو ادرنا میں پیدا ہوئے، جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت تھا۔ ان کے والد سلطان مراد ثانی اور والدہ ہیما خاتون تھی۔ 11 سال کی عمر میں محمد ثانی کو اماسیا بھیج دیا گیا، جہاں انہوں نے حکومت سنبھالنے کی تربیت حاصل کی۔ اگست 1444 عیسوی میں مراد ثانی اناطولیہ میں امارت کرمان کے ساتھ امن معاہدے کے بعد 12 سال محمد ثانی کے حق میں سلطنت سے دستبردار ہو گئے۔ اپنے پہلے دور بادشاہت کے دوران میں جنگ ورنا کے خدشات کے پیش نظر سلطان محمد نے اپنے والد مراد ثانی سے تخت سنبھالنے کا مطالبہ کیا، لیکن انہوں نے زہدانہ زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے اس سے انکار کر دیا، جس پر محمد ثانی نے انہیں ایک خط لکھا جس میں درج تھا کہ اگر آپ سلطان ہیں تو آئیے اور فوج کی کمان سنبھالیے، لیکن اگر میں سلطان ہوں تو میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ میری فوج کی قیادت سنبھالیں۔ اس خط کے بعد سلطان مراد نے 1444 عیسوی میں جنگ ورنا میں عثمانی افواج کی قیادت کی اور 10 نومبر 1444 عیسوی کو ورنا کی جنگ میں جیت لی۔ 1446 عیسوی میں جب مراد دوم تخت پر واپس آئے، محمد ثانی نے سلطان کا خطاب برقرار رکھا، لیکن سلطان منیسا کے گورنر کے طور پر کام کیا۔ 1451 عیسوی میں مراد دوم کی موت کے بعد محمد ثانی دوسری بار سلطان بنے۔ کرمان کے ابراہیم دوم نے متنازع علاقے پر حملہ کیا اور عثمانی حکمرانی کے خلاف مختلف بغاوتوں کو اکسایا۔ محمد ثانی نے کرمان اور ابراہیم کے خلاف اپنی پہلی مہم چلائی۔ بازنطینی سلطنت نے عثمانی دعوے دار اور خان کو رہا کرنے کی دھمکی دی۔ دوستو، فتح قسطنطنیہ 1451 عیسوی میں اپنے والد سلطان مراد ثانی کی وفات پر سلطان محمد ثانی نے دوسری مرتبہ تخت سنبھالا۔
اور 2 سال بعد ہی محاصرہ قسطنطنیہ میں کامیابی حاصل کر کے بازنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ دوستو، اس فتح کے بعد سلطنت موریہ کو فتح کیا اور بازنطینی حکومت کی یہ آخری نشانی بھی 1461 عیسوی میں ختم کر دی۔ قسطنطنیہ کی فتح نے سلطنت عثمانیہ کو ایک دنیا بھر میں شاندار عظمت اور عزت عطا کی اور عثمانی پہلی بار ایک بھرپور قوت کے طور پر ابھرے۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد محمد ثانی نے اپنے لیے قیصر روم کا خطاب چنا۔ فتح قسطنطنیہ کی خوشخبری ایک حدیث میں بیان کی گئی تھی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور بالضرور قسطنطنیہ فتح کرو گے۔ وہ فاتح بھی کیا با کمال ہوگا اور وہ فوج بھی کیا با کمال ہوگی۔ مسند امام احمد بن حنبل جلد 6 صفحہ نمبر 225۔ ابو ایوب انصاری جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، قسطنطنیہ کے پہلے محاصرے کے دوران فوت ہوئے تھے۔ جیسے ہی محمد دوم کی فوج قسطنطنیہ کے قریب پہنچی، محمد کی شیخ آق شمس الدین نے ابو ایوب انصاری کا مقبرہ دریافت کیا۔ فتح کے بعد محمد نے اس جگہ پر ایوب سلطان مسجد تعمیر کی تاکہ اسلامی دنیا میں فتح کی اہمیت پر زور دیا جا سکے اور غازی کے طور پر اپنے کردار کو اجاگر کیا جا سکے۔ دوستو، 1453 عیسوی میں محمد نے 80,000 سے 2 لاکھ کی فوج کے ساتھ 70 سے زیادہ توپ خانے اور 320 جہازوں کی بحریہ کے ساتھ قسطنطنیہ کا محاصرہ شروع کیا۔ یہ شہر سمندر اور زمین سے گھرا ہوا تھا۔ باسفورس کے داخلی دروازے پر بیڑا ساحل سے ساحل تک ایک ہلال کی شکل میں پھیلا ہوا تھا تاکہ قسطنطنیہ کے لیے سمندر سے کسی بھی مدد کو روکا یا پسپا کیا جا سکے۔ دوستو، اپریل کے اوائل میں قسطنطنیہ کا محاصرہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے شہر کی دیواروں نے ترکوں کو روک دیا، حالانکہ محمد کی فوج نے اورہان کے ڈیزائن کردہ نئے بمبارڈ کا استعمال کیا، جو ڈارڈینلس گن سے ملتی جلتی ایک بڑی توپ تھی۔ گولڈن ہارن کی بندرگاہ کو بوم چین نے ہلاک کر دیا تھا اور 28 جنگی جہاز نے اس کا دفاع کیا تھا۔ 22 اپریل کو محمد نے اپنے ہلکے جنگی جہازوں کو گلاٹا کے جمہوریہ جینوا کے ارد گرد گولڈن ہارن کے شمالی ساحل پر پہنچایا۔ 1 میل سے تھوڑا زیادہ لکڑی سے راستہ ہموار کرنے کے بعد باسفورس سے اسی گیلیوں کو منتقل کیا گیا۔ اس طرح بازنطینی باشندوں نے اپنی فوجیں دیواروں کے ایک لمبے حصے پر پھیلا دی۔ تقریباً 1 ماہ بعد قسطنطنیہ 29 مئی کو 57 دن کے محاصرے کے بعد فتح کر لیا گیا۔ اس فتح کے بعد احمد نے عثمانی دارالحکومت کو ادرنہ سے قسطنطنیہ منتقل کر دیا۔ دوستو، قسطنطنیہ کی فتح کے بعد محمد نے رومن سلطنت کے قیصر کا لقب کا دعویٰ کیا، اس دعوے کی بنیاد پر کہ قسطنطنیہ 330 عیسوی سے رومی سلطنت کا دارالحکومت رہا تھا اور جو بھی شاہی دارالحکومت کا مالک تھا وہ سلطنت کا حکمران تھا۔ عصری عالم جارج آف ٹربیزونڈ نے اس کے دعوے کی حمایت کی۔ اس دعوے کو کیتھولک چرچ اور مغربی یورپ کے بیشتر اگر سب نہیں تو تسلیم نہیں کیا گیا، لیکن مشرقی آرتھوڈکس چرچ نے اسے تسلیم کیا تھا۔ محمد نے مغرب کی ایک سخت مخالف جینڈیس اسکالرائز کو تمام رسمی عناصر نسل پرست یا میرٹباشی کی حیثیت کے جائیداد کے حقوق کے ساتھ قسطنطنیہ کی ایکومینیکل سرپرست کے طور پر نصب کیا تھا۔ اس نے اسے خود 1454 عیسوی میں سلطان کے بعد سلطنت کا دوسرا سب سے بڑا زمیندار بنا دیا تھا اور اس کے نتیجے میں چنینڈیوس دوم نے محمد کو تخت کے جانشین کے طور پر تسلیم کیا۔ شہنشاہ قسطنطین یا یازدم پالایولوگوس کا کوئی وارث پیدا کیے بغیر انتقال ہو گیا اور اگر قسطنطنیہ عثمانیوں کے قبضے میں نہ آتا تو غالباً اس کے متوفی بڑے بھائی کے بیٹے اس کا جانشین ہوتے۔ قسطنطنیہ کے زوال کے بعد ان کے بچوں کو محمد کی محل خدمت میں لے جایا گیا۔ سب سے بڑا لڑکا، جس کا نام بدل کر
خاص مراد رکھا گیا محمد کا ذاتی پسندیدہ بن گیا اور بلقان کے بیلربی کے طور پر خدمات انجام دی۔ چھوٹے بیٹے جس کا نام بدل کر مسیح پاشا رکھا گیا عثمانی بیڑے اور گلیپولی کے سنجر بے کے ایڈمرل بن گئے۔ انہوں نے بالآخر محمد کے بیٹے بایزید ثانی کے متحد 2 بار وزیر اعظم کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ قسطنطنیہ کے زوال کے بعد محمد نے 1458 عیسوی اور 1460 عیسوی میں 2 مہمات میں موریا اور 1461 عیسوی میں شمال مشرقی اناطولیہ میں ٹریبزونڈ کی سلطنت کو بھی فتح کیا۔ اس طرح بازنطینی حکمرانی آخری 2 اساس سلطنت عثمانیہ نے جذب کر لیے۔ قسطنطنیہ کی فتح نے ملک کو بے پناہ شان و شوکت اور وقار عطا کیا۔ اس بات کے کچھ تاریخی شواہد موجود ہیں کہ قسطنطنیہ کی فتح کے 10 سال بعد محمد دوم نے ٹرائے کے مقام پہ دورہ کیا اور فخر کیا کہ اس نے یونانیوں کو فتح کر کے ٹروجنوں کا بدلہ لیا تھا۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو ہم اپنی آنے والی ویڈیو میں بات کریں گے سلطان محمد فاتح کی ایشیا میں فتوحات۔ دوستو تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔